السلام علیکم. شرائع دسو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ ہیں وقار ستی، میرے کولیگ، اور بہت اندر کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں. اور انہوں نے ایک خبر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی صوبائی کابینہ کے اندر رد و بدل کیا جا رہا ہے. یہ رد و بدل کیوں کیا جا رہا ہے، وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ کب تک ہونے والا ہے. اور دوسرا یہ کہ بلوچستان میں کرپشن کی داستانیں بہت زبان زد عام ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ بلوچستان میں عجب کرپشن کی غضب کہانیاں ہیں، تو انہی کہانیوں کے بارے میں آج پوچھتے ہیں جناب وقار ستی سے. وقار ستی، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر، میں بالکل ٹھیک ہوں. کیوں صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. وقار ستی صاحب، آپ کی خبریں ہم دیکھ رہے تھے. کچھ تو آپ نے خبریں دی ہیں لیکن بہت ساری چھپائی. کیوں؟ نہیں، چھپائی نہیں ہے. بہت ساری یہ بھی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ وہ اس طرح ٹی وی چینل کے اوپر ایک دم سے آپ نہیں دے سکتے. لیکن دیکھیں، آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ، حقائق اور وہ جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس تک آپ کی دسترس اگر ہو تو پھر کوئی چیز میرا خیال ہے مشکل نہیں رہتی. لیکن ٹی وی چینلز یا اخبارات میں یہ چیزیں 100% رپورٹ نہیں ہوتی، وہ اشاروں کنایوں میں بات ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے، موجودہ جو ایک نظام ہے اور جو ایک سارا ایک سسٹم جو چل رہا ہے وہ کولیشن کا چل رہا ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور نون لیگ بھی ہے. اور بہت سارے لوگوں کی اس کے اوپر نظریں ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے سپورٹر بھی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے ہمدرد بھی ہیں کہ یہ سسٹم اسی طریقے سے وہ چلے. لیکن قیوم صاحب، ایک بڑی عجیب جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ بلوچستان میں جب سے یہ فتنہ ہندوستان جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں، تو اس دوران بہت ساری اور بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے اور ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. تو یہ بہت سارے سوال اس میں اٹھے ہیں. اور پھر جب اس کو آپ نے کوریدا ہے یا اس کے ڈیٹیلز میں آپ جائیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ آپ کے ناظرین بھی اشتہار دیکھ لیں، یہ جو کہ یہاں پر ہے، اور یہ گزشتہ اتوار کو روزنامہ مشرق اور جنگ کوئٹہ جو ہے اس میں چھپا ہے کہ 11,000 ایکڑ زمین کوئٹہ سے لے کے ہب تک جو تھی سرکاری زمین، وہ جال سازی کر کے الاٹ کر لی گئی، جس کی مالیت اربوں روپے کی تھی. اب جب تھوڑا سا اس کو وہ نیب نے بیسیکلی نیب بلوچستان نے اشتہار دیا ہے، اور جب تھوڑا سا اس کو قریدا تو پتہ چلا کہ جناب وہ ایک بڑے بااثر وزیر ہیں اور ان کی یہ کارستانی ہے. اور اب وہ زمین کے جو بھی اس کی ٹرانزیکشن وغیرہ تھی وہ فریز ہو چکی ہے، اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ کیا یا جو لوگ یہ کر رہے ہیں، کیا ان میں کوئی خدا خوفی آپ نہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت سٹنگ صوبائی وزیر اس کے اندر انوالوڈ ہیں؟ بالکل، اس کے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وزیر بھی ہیں، ان کے سیکٹری بھی ہیں، ان کا دیگر جو سٹاف عملہ ہے اس کے ظاہر ہے ملی بغیر 11,000. یہ ایک وزارت کی میں بتا رہا ہوں. پھر میں آگے اگر آپ دیکھیں، ایک وزارت میں نام بھی لیتا ہوں، ایک وزارت صحت ہے وہاں پہ. وزارت صحت کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے سر کہ انہوں نے بلوچستان حکومت نے سرکاری میڈیسنز جو ہے تقریباً کوئی 80 سے 90 کروڑ روپے کی جو ہے، جو غریب جو لوگ ہیں یا مفت جو علاج کرانے کے لیے وہ خریدی حکومت بلوچستان نے، وہ ادویات چلی گئیں افغانستان کے علاقے کندھار اور ہلمند میں، اور 80 سے 90 کروڑ تک وہاں پہ جا کے وہ بکی ہیں. اب وہ جب ڈاکومنٹیشن سامنے آئی، جب وہ پکڑی گئی، کافی کھلبلی مچی. ڈاکٹرز نے وہاں پریس کانفرنس سنیں نا، میری بات سنیں. ڈاکٹرز جو ینگ ڈاکٹرز جو وہاں پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، ان کی تو آواز دبا دی گئی ہے نا. وہ تو کسی ٹی وی چینل نے، کسی اخبارات نے ایک لفظ نہیں چلایا یا چھاپا، وہ تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں. اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بارہا خط لکھے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے وزارت صحت میں، اور آپ یہ ٹھیکے ٹینڈر نہ دیں. بوگس ٹینڈر دیے گئے، ادائیگیاں کی گئیں اور اربوں روپے کی ادائیگیاں کی گئیں، اور 30 سے 50% تک کمیشن ان سے لیا گیا جن کا باقاعدہ ڈاکومنٹیشن موجود ہے مبینہ طور کے اوپر. لیکن دیکھیں، الزامات تو یہ ہے نا کہ آخر اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اور اگر نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ 24 گھنٹے پہلے جو پریس کانفرنس ینگ ڈاکٹرز نے کی تھی، یا جو لوگ وہاں پہ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی آواز کیوں دبائی جا رہی ہے؟ وہ کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ اور وہ جو لہرا کے بتا رہے ہیں، ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں، کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ تو ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو انہی کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے اٹھا کے بتا رہے ہیں جو اویلیبل سٹاک ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیان دیا گیا کہ 90% جو ہیں وہ ادویات ہسپتالوں میں موجود ہیں، جبکہ یعنی کہ 2200 آئٹمس ہیں اس کے، اور 2200 میں سے صرف کچھ 200 کے قریب ہوں گے یا اس سے بھی کم ہے شاید. یہ وہ کلیم کریں کہ جی
جو ہسپتال میں 2200 آئٹمس اویلیبل ہونے چاہیے اس میں سے صرف 5% سے بھی کم میں اویلیبل ہیں. تو یہ باقی سامان اور پیسہ کہاں گیا؟ یہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ میری اطلاعات کے مطابق وہ یہاں سے افغانستان سمگل ہوا اور قندھار اور ہلمند میں جا کے جو ہے جو ان کے 2 الگ الگ علاقے ہیں افغانستان کے وہاں جا کے بکا اور جو پکڑنے والوں نے وہ پکڑا اس کی انویسٹیگیشن ہوئی اور اب وہ جو وہ پوری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ اس وزارت کی اور جو وزیر صاحب ہیں وہ ہاٹ واٹرز میں ہیں اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں لیکن ان کی کہیں سنی نہیں جا رہی. یہ ایک وزارت. ایک اور وزارت کی آپ کو کہانی بتائیں. اچھا. ایک روڈ ہے سر بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک ترقیات کی وزارت ہے یا PND جس کو کہتے ہیں, ہمارے دوست ہیں وہاں پہ جو وہ وزیر ہیں, وہاں پر اگر آپ صرف 2024 کا PSDP دیکھیں تو وہ جو ریوائز ہو کہ وہ تقریباً 116 ارب روپے کا بنا. اور جب وہ تھوڑا سا دیکھنے والوں نے اور جو انویسٹیگیٹرز ہیں جب انہوں نے دیکھا تو اس کے اندر بھی داستانیں ہیں اور وہ داستانیں اربوں روپے کی ہیں, وہ معمولی نہیں ہیں. مجھے کسی نے بتایا اور میں نے پہلے یقین نہیں کیا لیکن سر ایک روڈ ہے, وہ روڈ ہے وہ تربت سے لے کے وہ بلیدہ تک 19 کلومیٹر کی ایک وہ روڈ ہے. اس روڈ کا 4 دفعہ جو ہے انوگریشن ہوا, افتتاح ہوا, اور ایک دفعہ تو سابق آرمی چیف قمر جاوید وہ باجوہ نے بھی کیا, اور وہ ہر دفعہ 4 دفعہ تقریباً وہ PSDP میں آ چکی ہے اور ابھی تک وہ روڈ بنی نہیں ہے. اس کے اوپر بھی جو ذمہ داران ہیں جو واچ ڈاگز ہیں یا جو جن کا کام ہے نگرانی کرنا, وہ بڑے اس پہ غصے پہ اور بڑی لمبی چوڑی ایک وہ چارج شیٹ ہے. پھر ایک وزارت اور ہے وہاں پہ, اس کو کہتے ہیں ایریگیشن. PSDP میں 100 چھوٹے ڈیمز بنانے کا جو ہیں وہ پیسے ایلوکیٹ ہوئے, اس میں سے 30-40 سنا ہے وہ بنے ہیں اور باقی وہ بنے ہی نہیں ہے. وہ سارے وہ جو ہے نا کاغذ یا فائلوں کی نظر ہو گئے. اب یہ 4-6 وزیر جو ہیں 4-6 وزارتیں جو ہیں یہ ان کی بڑی چھان بین ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات قیوم صاحب, سب سے بڑی بات جو سب سے تکلیف دہ بات ہے اور اس پہ ریاست پاکستان نے بالکل آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی ہیں اور 0 ٹالرنس ہے اس کے اوپر, وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف جو وہاں کاروائیاں ہو رہی ہیں, کئی وزیروں کے بارے میں یہ ٹھوس دستاویزی شواہد موجود ہیں کہ وہ BLA کو وہ بھتہ دیتے ہیں اور BLA کو باقاعدہ بھتہ دیتے ہیں جن کے ثبوت موجود ہیں, اور وہ ان کے لیے 0 مرسی ہے, ان کے لیے بالکل کسی قسم کی کوئی ٹالرنس نہیں ہے کوئی. لیکن اپنا وقار ستی صاحب بات یہ ہے کہ بلوچستان کا جب ذکر آتا ہے اور بلوچستان کی صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ تو دراصل جو ہے وہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر نہ تو وہاں پہ کوئی MPA بن سکتا ہے نہ MNA, اور اب بھی جو حکومت ہے اس حوالے سے آپ اس میں باپ دیکھ لیں اور جیسے بھی مطلب یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے. تو ان ایسی موجودگی میں اب یہ جو سیٹ اپ ہے جس کو ہائیبرڈ سیٹ اپ آپ کہتے ہیں, تو وہاں پہ تو جو ہے وہ الزامات تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ انہی کے لائے ہوئے ہیں. یہ ہمیشہ سے ایسے وہاں پہ ہوتا رہا ہے اور اس طریقے کی آوازیں آتی رہی ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں اس وقت جو سارا سسٹم وہ چلا رہے ہیں, یہ ان کا امتحان ہے کہ اب وہ کیسے ٹالریٹ کرتے ہیں ان کو. کیا یہ ساری غلطیاں دانستہ ہیں یا پری پلان ہیں یا ہو گئی ہیں, کیا یہ صرف نظر کرنے والی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق ان تمام امور کے اوپر اب اگر کسی کے اوپر کوئی دست شفقت تھا تو وہ نہیں ہے, اور وہ ان کو ذمہ داران کو کیفر کردار تک وہ پہنچائیں گے. ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے, وہ اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی بچے جو ہیں افسران جو ہیں وہ روزانہ شہادتیں وہاں پہ دے رہے ہیں, وہاں پر فتنہ الہندوستان کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں, اور وہ روزانہ وہاں پر جو ہے لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے وہاں وہ قتل و غارت ہو رہا ہے جو انڈین پراکسی را جو کر رہی ہے. تو ان لوگوں کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے اور آپ اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے سروائیول کے لیے اگر آپ وہ بھتے دیں گے اور پھر آپ عوامی خدمت کے طور کے اوپر یہ آپ کے وہ پارہائے نمایاں ہوں گے, تو کیا آپ کو معافی ملے گی؟ میرا نہیں خیال کہ ملے گی. تو نیب نے اب تک کیا کارروائی کی ہے, اب جبکہ نیب نے یہ انرتھ کر دی ہیں بہت ساری چیزیں؟ دیکھیے یہ نیب نے نا صرف نیب نہیں ہے, نیب کی تو ایک وزارت جو 11,000 ایکڑ کی ہے نا وہ صرف کھل کے سامنے اس لیے ہے کہ نیب نے اشتہار دے دیا.
جو اشتہار چھپا ہوا کہ ہم وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اس میں مختلف وزارتوں کی انویسٹیگیشن مختلف وہ محکموں نے کی ہے, جس میں جو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں نا, جو پی ایس ڈی پی والی 116 ارب روپے والی, وہ کسی اور محکمے نے کی ہے. اچھا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ادویات والی, تو وہ کسی اور محکمے نے کی ہے. مختلف جو ریاستی ادارے ہیں وہ ان کی انویسٹیگیشن وہ کر کے وہ اپنی حتمی جو رپورٹ ہے اس تک وہ پہنچ چکے ہیں. اور میری اپنی یہ اطلاعات کے مطابق اگلے چند دنوں میں ریشفل ہوگا بلوچستان کیبنٹ میں, اور کچھ لوگ ہیں وہ فارغ ہوں گے اور کچھ لوگ نئے انڈکٹ ہوں گے. اور بالکل سختی سے تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اس طریقے کی کوئی بھی اگر وہ حرکتیں کرے گا تو اس کے لیے قطعی طور پہ کوئی معافی نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. وہ نگران دور میں یہاں پہ وزیر داخلہ بھی رہے, اور تو ان کی موجودگی میں دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بک اسٹاپس ایٹ دا ٹاپ, ٹھیک ہے نا, وہ وہاں پہ جائے گی نا, جو صوبے کا ہیڈ ہے اس کے اوپر جائے گی. وفاقی صوبائی کابینہ ان کی ہے, ان کے وزراء ہیں. تو وہ اس زمین میں کیا کر رہے ہیں بطور چیف منسٹر؟ دیکھیے, سرفراز بگٹی ایک جو ہے وہ مڈل کلاس وہ فیملی سے آئے تھے. ان کے والد میر غلام قادر مسوری بگٹی جو ہے ڈیرہ بگٹی میں کافی عرصے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ان کی وابستگی ہے. سرفراز صاحب کی بھی بالکل یہی ہے کہ وہ ہے, لیکن ان کو بتا دیا گیا ہے یہاں پر, اور انہوں نے اپنی اعلیٰ قیادت جو ہے جس میں صدر پاکستان اور چیئرمین پیپلز پارٹی شامل ہیں, ان سے بھی اس معاملے میں مشاورت وہ کر لی گئی ہے. اور ہر طرف سے ایک ہی جواب ہے کہ ایسی جو غلطیاں ہیں وہ بالکل جو ہے برداشت نہیں کی جائیں گی, اور جو ذمہ دار ہے اس کو کیفر کردار تک وہ پہنچایا جائے گا. اب کیا صرف یہی ہوگا کہ ان سے وزارتیں لے لی جائیں گی, یا مقدمات بھی تیار ہیں ان کے اوپر؟ دیکھیں نیب, آپ خود دیکھیں نا, آپ ساری عدالتی کارروائی ایک عرصے سے جو ہے وہ کور کر رہے ہیں. آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں عدالتوں میں یہ کور کرتے کرتے. اور اگر نیب اتنا ایکٹیو آ کے اشتہار دے رہا ہے, اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے, تو وہ کیا ویسے ہی ہے, کوئی آئی واش تھوڑی ہے. وہ تو ڈیفینیٹلی اس کی انکوائری ہوگی, ذمہ داروں کا تعین ہوگا, اور جن جن لوگوں نے یہ کیا ہے. دیکھیں کوئی ایک وزیر یا ایک ایم پی یہ کام کر نہیں سکتا. 11,000 ایکڑ صوبے کی جو زمین ہے, اربوں روپے جس کی مالیت ہے, آپ وہ جال سازی سے لوگوں میں وہ تقسیم کر دیں اور بیچ بھی دیں, ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور توقع یہی ہے کہ وہ کیفر کردار تک پہنچے گا, اور ذمہ داروں کا وہ تعین ہو چکا ہے, اور وہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا. تو یہ کتنی وزارتیں بن گئی؟ ایک تو آپ نے کہا صحت, دوسری آپ نے کہا کہ پی این ڈی. آپ میرا خیال ہے کہ وزارتیں گنے نہیں, 4 سے 6 تک آپ وہ رکھیں, کیونکہ اس میں موسٹلی آپ نے کہا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, سنیں آپ نے کہا پیپلز پارٹی کی وہ گورنمنٹ ہے, اور موسٹلی جو یہ وزراء ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے, اتحادی حکومت, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جو اس میں وہ ریشفل ہونے جا رہا ہے, اس میں 1-2 جو ہیں وہ اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کے بھی لوگ وہاں پر وہ آ سکتے ہیں. لیکن جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ وزیر اعلیٰ رہیں گے. نہیں, وزیر اعلیٰ تو میرا خیال رہیں گے. وزیر اعلیٰ کا تو کیونکہ ظاہر انویسٹیگیشن تو وہ ساری ہوئی ہے, لیکن ان سارے معاملے میں جو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ کو بالکل علم رکھا گیا. نہیں, اس میں جو وزارت محکموں نے یہ انویسٹیگیشنز کی ہیں, انہوں نے کیا اپنی رپورٹس وزیر اعلیٰ کو نہیں دکھائی ہوں گی؟ دیکھیے, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب یہ تمام رپورٹس مختلف دیکھیں, جب یہ مختلف یہ ساری رپورٹس آئی ہیں تو الٹیمیٹلی سی ایم صاحب کو بتایا گیا, اور میری اطلاعات کے مطابق سی ایم صاحب نے اپنی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ پارٹی کی, جس میں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, ان کے بھی گوش گزار یہ ساری چیزیں کی ہیں, اور انہوں نے بھی جو ہے اس چیز کا ہی وہ کیا ہے کہ یہ قابل برداشت نہیں ہے. آپ ان کو بالکل جو ذمہ داران ہیں ان کا وہ تعین کر کے ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد نہیں ہے, ایکچولی یہ کرپشن کی بنیاد ہے, جس کی بنیاد پر ریشفل کیبنٹ کے اندر ہو سکتا ہے. سر کرپشن بھی ہے, لیکن جو لوگ آپ مجھے بتائیں نا, جو لوگ اگر بی ایل اے جیسی تنظیموں کو بھتے دیتے رہے ہیں اور ان کے دستاویزی ثبوت ہیں ایسے کتنے اور وہ پکڑے گئے ہیں, آپ نام نہ میرے سے گنوائیں. میں نام نہیں, میں نمبر بتا دیجیے. نمبر بھی دیکھیں, مطلب کہ صوبائی وزراء اگر ایسا کر رہے ہیں تو کتنے ہیں؟ 3 سے 4 لوگ ہیں جو اپنے حلقوں میں جانے کے لیے بغیر بھتے کے اپنے حلقوں میں بقول ان کے کہ وہ نہیں جا سکتے. 3 سے 4 لوگ وہ ایسے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات کی تکلیف یہ ہے نا کہ ریاست پاکستان بلوچستان میں اتنا بڑا آپریشن کر رہی ہے, اتنی بڑی وہ کارروائی کر رہی ہے. بلوچستان حکومت میں آپ کو کون نظر آتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں وہ کابینہ کے کتنے ارکان ہیں؟ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں, لوگ ان کی مذمت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہاں کتنے کابینہ کے ارکان؟
سر 30 سے زیادہ لوگ ہیں کابینہ میں. اور ہاں ایک اور بتاؤں, 5 مشیران ہیں وزیر اعلیٰ کے, وہ بھی فارغ ہو رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ایک تو دو یہ کو ذرا شاید دوبارہ ایڈجسٹ کیا جائے. ایک ون لائنر بتا دیجیے آپ, مطلب ہے کہ کتنے صوبائی وزراء اور کتنے مشیران؟ میرا خیال ہے مشیران تو وہ 5 ہیں, لیکن میری اطلاعات کے مطابق 4 سے 6 وزیر جو ہیں وہ ہاٹ واٹرز میں ہیں. 3-4 تو واپس نہیں آئیں گے, ان کے وہ تو جسٹیفائی ہو چکا ہے, ان کی سامنے چیزیں ساری آ چکی ہیں. مشیران 5 جو ہیں ان میں سے 2 شاید واپس آ جائیں, باقی جو ہے وہ 3 وہ نہیں آئیں گے, ان کو بھی گھر جانا پڑے گا. اور کسی ایک کے اوپر ایک الزام نہیں ہے, کرپشن اپنی جگہ پہ ہے, لیکن سب سے نمبر 1 پہ جو ہے کہ اگر آپ کسی دہشت گرد تنظیم کو اگر آپ وہ بھتا دیتے ہیں اور اس کو وہ آپ کا پکڑا گیا اور وہ آپ کے شواہد کے سمیت اگر آپ پکڑے گئے تو اس کے اوپر تو کوئی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر جو کرپشن ہے, اور پھر ڈیولپمنٹ, سر ڈیولپمنٹ کی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے, جو وہ بلیدہ سے لے کے وہ تربت والی 19 کلومیٹر کی جو روڈ ہے, میں تو اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں کہ صوبائی وزراء بھی محفوظ نہیں ہیں. بالکل, یہ تو ہے. مطلب ہے کہ جو حکومت کے اندر ہے, حکومت مطلب میں تو حکومت ہی ہے نا, حکومت بھتہ دے رہی ہے اپنی سیفٹی کے لیے. یہ آپ کے وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ کے پی کے اوپر یہ سوال وہ ٹویٹ کیا تھا کہ کون ہے کے پی کے والا جو وہ دیتا ہے. اب یہ کچھ چیزیں ڈھکی چھپی ہیں کہ ڈی آئی خان میں حکومت خیبر پختونخوا نے ایک وہ میلہ کروایا اور اس کا کتنا بھتہ دیا آپ کو پتہ ہے, کروڑوں روپے بھتہ دیا کہ یہاں کچھ نہ آ کے نہ کرنا. یہ دستاویزات موجود ہیں, یہ کوئی زبانی کلامی کی بات نہیں ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں بھی میں یہ خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں. اچھا, خیبر پختونخوا سے یاد آیا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جو ہیں وہ سارے پارلیمنٹ میں اکٹھے ہوئے تھے اور وہ وہاں سے اڈیالہ گئے. کیا ہوا وہاں پہ؟ آج کو بیرسٹر گوہر کا بھی کہیں اپیرنس بظاہر نظر نہیں آئی مجھے. ان کو گرفتار تو نہیں کر لیا گیا کہیں؟ نہیں قیوم صاحب, کیا ہوا یہ کہ ان کا تو ویسے کوئی اس طریقے کا پلان نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا وہ منظم طریقے سے, لیکن آئی واچ کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ان لوگوں نے پارلیمنٹ سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس لیے کیا کیونکہ عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ اس تحریک کی قیادت میں کروں گا. ہمیں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان کا پلان یہ تھا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پارلیمنٹ سے جائیں گے اڈیالہ جیل. آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہوا, اس دوران ہی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسپیکر کے چیمبر میں جو ہے انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا, جس میں سلمان اکرم راجہ اور محمود خان اچکزئی جو تحریک تحفظ آئین کے سربراہ بھی ہیں, اور مختلف ایم این ایز اور سینیٹرز جو ہیں وہ وہاں پر آئے, اور انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ کہا کہ دیکھیں باہر ایف سی ہے, پولیس ہے, تو آپ ہمیں وہ گرفتاری سے بچائیں. اسپیکر نے کہا جی کہ پارلیمنٹ کی حدود کے اندر آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. وہاں اندر جو ایک بہت زیادہ ہوشیار وہ قائد ہیں, کیوں بند کر دیا جی, انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں جو ایک پارلیمنٹ کا ایک راستہ ہے جو ایوان صدر کی طرف جو ہے اس کا گیٹ ہے, پچھلا دروازہ جو ہے آپ وہ کھول دیں, وہ بھی کھل گیا, لیکن یہ لوگ پھر آ کے اپنی لابی میں بیٹھ کے یہ باہر گئے نہیں. ابھی یہ اور اجلاس ختم ہو چکا تھا جب 1.5-2 گھنٹے گزر چکے, تو اس کے بعد میری اطلاعات کے مطابق محمود خان اچکزئی اور سلمان اکرم راجہ ناراض ہو کر ان لوگوں سے اکیلے چلے گئے, جو ہے پچھلے دروازے سے نکل کے وہ چلے گئے اڈیالہ جیل کی طرف. اور اس ساری صورتحال میں جو سب سے توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر آج سارا دن پارلیمنٹ گئے ہی نہیں. ویسے نارملی وہ اجلاس نہ بھی ہو تو کسی کمیٹی میں یا کہیں اور وہ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن آج وہ نہ وہاں آئے, اور میرا نہیں خیال, میں نے تو انہیں سارا دن کسی بھی جلسے, کسی ریلی, کسی گاڑی, کسی پیشی کہیں نہیں دیکھا. آج ہو سکتا ہے وہ اپنا خاموش احتجاج کریں, مراقبے میں. نہیں, وہ سوچ بھی تو سکتے ہیں نا کہ یار ہو سکتا ہے بیمار ہو کچھ, لیکن کوئی واقعہ لیکن ان کا آیا تو تھا. میں میڈیا پہ ایک سٹیٹمنٹ ان کا دیکھ رہا ہوں, وہ ضرور آیا تھا کہ 9 مئی کا حساب برابر ہو گیا. اب جو ہے نا ہمیں اس کی اگر آپ عرف عام میں ٹرانسلیشن کریں تو کیا کریں گے؟ ہم سے غلطی ہوگی, معافی دے دو. غلطی کی معافی ہوتی ہے, نہیں معافی غلطیوں کی ہوتی ہے, دانستہ اس کی یا غداری کی یا بغاوت کی کہیں معافی پوری دنیا کے قانون میں نہیں ہوتی. چلیں, یہ بہت بھاری لفظ آپ استعمال کریں, میں تو ایسے لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ 10 مرتبہ سوچتا ہوں جناب. تو اوورال احتجاج کیسا رہا خیبر پختونخوا میں اور پورے ملک کے اندر, کیونکہ وہ تھا کہ پتہ نہیں راستے بند کیے جائیں گے, یہ کیے جائیں گے. میں تو آج سارا دن اسلام آباد کے اندر گھومتا رہا, دوربین لگا کے دیکھا, دوربین میں بھی کوئی ایسے گریلا کارروائیاں نظر نہیں آ رہی جیسا کہ وہ بابر مغل صاحب ہیں اسلام آباد کے, ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عامر مغل, ہاں, انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم گریلا کارروائیاں کریں گے.
गलियों में से निकल के टू बी सड़कें वेरी रोकेंगे। ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट क्यों भाई, हमने देखा और 2022 से ऑनवर्ड तो वैसे भी एक एक चीज़ हमारी वो जो है टिप्स पे है। पीटीआई के लोगों का मोराल जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है, और जिस तरीके की जो उनकी स्ट्रेटजी है, आम वर्कर उनका अगर कोई है भी अब तो वो भी तंग आ चुका है। लोग अब नहीं आते, लोगों को 2 वक्त की रोटी के मसले हैं, लोगों के और काफ़ी मसले मसाइल नहीं, हैं। उसके इस तरीके अलावा से- अलीमीन गंडापुर और जो है दूसरा वो सुने, आते हैं और आके अब तो मेरी अर्ज तो सुन ले, वो मेरी- छोड़ के मेरी चले अर्ज जाते तो- हैं, फिर ये लोग- मारगला की पहाड़ियों से लोग 12 बड़े- जिला का सफर करके जाते हैं। लोग बहुत सियाने हैं, वो बड़े समझदार हैं। लोग अब ये समझना शुरू हो गए हैं कि ये कैसी तहरीक है जो सिर्फ़ और सिर्फ जिसका मकसद एक है, वो बानी तहरीक जो है इमरान खान साहब, सिर्फ उनकी रिहाई। ना यहाँ बेरोज़गारी की बात हो रही है, ना बदअमनी की बात हो रही है, ना वो लाकानूनीत की बात हो रही है। यानी कि जो अवामी मसाइल का कोई एक लफ्ज़ नहीं है, कोई एक स्लोगन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो तहरीकें हैं, जो मुजाहरे हैं, जो एहतजाज है, सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स और फ़र्द वाहिद की जो है उसकी वो रिहाई के लिए है। तो लोगों ने अब ये वो तस्लीम करना, मानना ये छोड़ दिया है, और इस हकीकत को उन्हें भी अब ये समझना चाहिए कि वो उनको सियासत करनी चाहिए। उनको ये जैसे आपने ये वो बात क्या की ना, बैरिस्टर सियासत गौर करें की- भाईजान, आप जो है वो अब दूसरी तरफ नाहलियाँ शुरू हो गई हैं। आज उमर अयूब, शिबली फराज समेत 9 अरकान ने पार्लियामेंट जो है, जो सेनेट और कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन ने उनको डिनोटिफाई कर दिया, उनको नाअहल करार दे दिया, उनकी सीटें खाली कर दी, उस पर इलेक्शन करवा रहे हैं। जो मुजरिम होता है, अब तो वो मुजरिम है ना, क्योंकि अदालत ने उनको सजाएं दी हैं। जो मुजरिम होता है उसको वो क्या वो रह सकता उसका है इफेक्ट किसी है। पार्लियामेंट, हाँ नहीं, वो रह सकता है उसका कानूनी इफेक्ट हाँ, तो ये है। फिर तो उसका यही है ना। तो अब इनको भुगतना चाहिए। ये काम उनको उस वक्त ही याद आया जब वो कर रहे थे। यही उमर अयूब जो हैं, ये खुद स्टे पे यहाँ पर हैं। बकौल उनका दावा यह है कि वो हज़ारों 1 लाख से ज़्यादा वोट की लीड से जीत के आए हैं, और ख़ुद वो स्टे पर हैं। उनका अपना अगर आप यहाँ निकाल के देखें तो वो स्टे पर है यहाँ पर, और वो जो उछल के जो तकारीर करते थे और जिस तरीके से लोगों को वो वर्गलाते थे, क्या वो बर्दाश्त करने के काबिल है? दुनिया की कोई भी रियासत उसको बर्दाश्त करेगी? और फिर ये पाक भारत जंग के मौके के ऊपर वो जो exactly. बयान था उनका, एग्जैक्टली सही बात है। मतलब है कि ऐन उस वक्त जब आप दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, और मोतरफ आप भी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, आप खुद नहीं बताते। नहीं, आप ज़्यादा आर्टिकुलेट अंदाज में जो है वो लोगों को समझाते हैं, और आपकी समझाने का तरीका ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरी बात शायद लोगों को समझ नहीं आती है। बहरहाल हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में, अगर जैसा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये दावे कर रही है कि ये विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो फिर बैरिस्टर गौहर क्यों कह रहे हैं कि हिसाब बराबर हो गया? हिसाब बराबर हो गया का मतलब आपको और मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझ आता है कि क्या। मैं वैसे एक और चीज़ समझा, और हाँ, मेरा ख्याल में अब वक्त कुछ आखिरी ज़्यादा हो जुमला- गया है। हमें बताएंगे हमारे दोस्त के कोई कितनी देर की वीडियो हो गई है? 23 मिनट। मैं एक आखिरी जुमला अगर आप कहें तो मैं कहता जी, मैं इस बिल्कुल। बैरिस्टर गौहर साहब की इस बात से मैं ये समझाऊं, और ये काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि ये मानने के काबिल भी है कि जो लोग 9 मई के ज़िम्मेदारान थे वो कैफरे किरदार तक वो पहुंच रहे हैं। बाकी पीटीआई को सियासत करने दी जाए, और मेरा ख्याल है कि ये एक रास्ता मौजूद है अदारों को और सियासतदानों को और सियासी जमातों को इस मामले के ऊपर बहरहाल कभी ना कभी तो सोचना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चाहिए कि वो अपना एक जो लीगल कोर्स है इमरान खान की अदालतों के अंदर ही जाए ना, क्योंकि अब लीगल कोर्स के बगैर नहीं हो सकता। जब तक अदालतों के फैसलों में बरी नहीं होते, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। और दूसरी तरफ है पार्लियामेंट के अंदर जो इनकी मौजूदगी है, अपना लीगल कोर्स करें, मुकदमात लड़ें, और मुकदमे लड़ने चाहिए। लेकिन उमर अयूब जो कि कौमी असम्बली में लीडर हैं, अयूब खान के पोते हैं, बड़े बड़े पार्टियों में वो बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके हैं, अगर उन्हें गलत सज़ा दी गई है, जैसे नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जब उनको सज़ा दी गई थी तो उन्होंने आके ख़ुद को गिरफ़्तारी दी थी, और गिरफ़्तार होके और फिर उसके बाद उन्होंने कानूनी जंग लड़ी। तो इसी तरह इन अरकान को भी चाहिए कि कानून के सामने सरेंडर करें। अब अगर ये नहीं करेंगे और छुपे बैठे रहेंगे तो फिर दिन जो है वो एक एक करके गिरते चले जाएंगे, और जब फिर एक ऐसा मौका आएगा कि आपके पास अपील का हक़ भी नहीं रहेगा, तो ये तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। शराय दसूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।